9:30 بجے سامنے کھانا آئے نا، تھیلیاں آئیں گی، پھر 10 منٹ زیادہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب زدنی علما. مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بہت پیاری گفتگو کی ہے. ان چیزوں میں ہم کیوں پیچھے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہی کم ہے. ہم نے چیزوں کو سطحی طور پہ اگر پڑھا ہے، گہرائی کے ساتھ پڑھا نہیں، نہ ہی سمجھا ہے. مثلا میں اور آپ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے 22 مرتبہ کہا ہے اللہ اکبر. اب اللہ کتنا بڑا ہے اس کا تصور کیا ہے؟ دوسرا، میں نے اور آپ نے فرضوں میں، نوافل میں، ہر نماز کے اندر کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب رب العالمین کے معنی کیا ہیں ان کو بھی ہم نے سطحی طور پہ بس سنا ہی ہے یا کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کے قیام کم کرنے کا کہا، لیکن علم کے بارے میں کہا قل رب زدنی علما. اور جن حالات میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ مکے کے جیسے علاقے کے حالات آپ کے سامنے ہیں. لیکن پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرا. اور پہلے فرد دنیا کے اندر جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے کیا کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ السَّمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے علم سکھانے کا کام خود کیا. الرحمن علم القرآن، یہ سکھایا کس نے؟ اللہ نے قرآن. یعنی سکھانا اتنا اہم ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرا. یعنی علم جو ہے نا ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. وہ مسائل آخرت سے متعلقہ ہوں، وہ مسائل دنیا سے متعلقہ ہوں، کسی حوالے سے ہوں، ان میں ایک سب سے بڑا حل علم ہے. اب میں بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے. یہ دنیا کے بھی جتنے علوم ہیں یہ بھی خادم ہیں قرآن و حدیث کے. یہ قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی وضاحت کرتے ہیں. سمندر کے اندر ایک بلو بہیل مچھلی ہوتی ہے جس کا روزانہ وزن تقریباً 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے. یعنی جتنا ایک طاقتور کڑیل جوان کا وزن ہوتا ہے نا، اتنا اس کا روزانہ وزن بڑھتا ہے. تقریباً 4000 من سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے. اب اسے خوراک کون دیتا ہے؟ اسے رزق کون دیتا ہے؟ باقی بھی بڑی چیزیں ہیں. جراثیموں کو کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر ایک اس چادر جیسی جھلی ہوتی ہے جس کے اندر سے وہ چھلی نما ہوتی ہے. پانی گزر جاتا ہے، جراثیم پھنس جاتے ہیں. حالانکہ جراثیم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آتے. میں سادہ زبان میں بات کروں گا. ویسے الحمدللہ میری فزکس میں پی ایچ ڈی ہے. میں یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، فزکس ڈپارٹمنٹ کا الحمدللہ. کیونکہ آپ لوگ ہیں اس لیے میں وہ رکھوں گا بات. اب اس کی خوراک کیا ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو اس چادر سے گزارتی ہے، جراثیم وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی خوراک ہے. اتنی بڑی مخلوق کو جس کا 4000 من وزن ہے، اللہ جراثیموں سے روزی دیتا ہے. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. صحابہ نے یہ بات شعور سے، دل کی گہرائی سے سمجھ کے پڑھی تھی. اسی لیے جس صحابی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ایران کے دربار میں قاصد بنا کے بھیجا تھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے،
پاؤں میں صحیح جوتا نہیں تھا، تلوار صحیح میان میں نہیں تھی، وہ بادشاہ کو کہتا ہے اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ بیروپیہ ہے۔ بادشاہ نے ایسے دیکھا، دربار لگا ہوا تھا، باڈی گارڈ تھے، کہنے لگا تجھے کتنا مال پانی چاہیے؟ کہتا مال پانی کی تو ہمیں ضرورت نہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہم تو ہر نماز میں ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ رزق تو اس کے حوالے ہے جو مجھے ہی نہیں سارے جہانوں کو دیتا ہے۔ آج میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم دوسروں کے حق کیوں مارتے ہیں جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کو رب نہیں مانتے۔ دوسری انہوں نے قرآن کی یہ آیا بھی پڑھی تھی وما قدر اللہ حق قدر ہی۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے، دیکھیں نا، مینڈک ہوتا ہے نا، مینڈک وہ کنویں میں رہتا ہے، اس سے اگر پوچھے نا سمندر کتنا ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوگی 10 کنووں کے برابر ہے، 20 کنووں کے برابر ہے، 100 کنووں کے برابر ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی کنواں ہے، اس کو سمندر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور آپ نے یہ دنیا کی زمین کے پہاڑ دیکھے ہیں، بڑا تیر مارا ہوگا، ہمالیہ دیکھ لیا ہوگا، یا کچھ بڑے میدان دیکھ لے ہوئے ہوں گے۔ اس زمین کی باقی کائنات میں حیثیت کیا ہے؟ سورج اکیلا جو ہے نا، اس کا ماس 99.2% ہے ہمارے نظام شمسی میں، 0.8% میں سارے سیارے ہیں، ان میں ایک زمین ہے، ان سیاروں میں زمین 0.8 میں کسی گنتی میں ہی نہیں آتی، یعنی جس کی گنتی نہیں، ریت کا ذرہ سمجھ لے سمندر کے کنارے، ریت کے ذرے کے 4 حصے کر لیں، 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی، خشکی والے کے پھر حصے کر لیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور جس میں اربوں انسان بھی ہیں، ان میں ایک عبد الغفار بھی ہے، وہ کہتا جی میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ زمین، یہ ہمارا سولر سسٹم کا حصہ ہے، جس میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہماری گلیکسی ملکی وے میں ایسے 1 خرب گلیکسیاں اور ہیں نا، ہماری اس گلیکسی میں 1 خرب سولر سسٹم اور ہے، 1 ارب سولر سسٹم ہماری گلیکسی میں، اور ایسی 1 خرب گلیکسیاں اور ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں ابھی ہمیں اس آسمان دنیا کے بارے میں 5% علم ہوا ہے، 5% سے زیادہ ہمارا علم نہیں۔ تو اس سے بڑی کائنات کتنی ہوگی؟ اس کا معنی ہے اللہ اکبر، جو میں اور آپ ابھی فرضوں میں 22 مرتبہ کہہ کے آئے ہیں۔ اب جس بندے کو تصور یہ ہوگا کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، تو کیا میری چھوٹی سی صحت، میرے چھوٹے سے گھر کا بندوبست وہ نہیں کر سکتا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جتنے آدم علیہ السلام سے آج تک فوت ہو چکے ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں، ان کے دل میں جو جو تمنا ہے مانگ لے، جو جو تمنا، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا سمندر سے سوئی کو ڈبو کے نکالیں، سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی اتنی بھی نہیں آتی۔ تو وہ اللہ اگر مجھے اور آپ کو کچھ دے دے گا تو پھر اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ تو اصل میں میرے بھائی ہم اللہ کو سمجھتے نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں۔ دوسری بھی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کو یہ تصور کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے، روئے زمین پہ 1 حصہ اتارا ہے، بس 1، وہ 1 حصہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، جن، جانور، انبیاء، ان سب میں اللہ کا جو 1 حصہ اتارا ہوا ہے نا، وہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اسی 1 حصے کا جو مائنر سا، برائے نام سا، اگنوریبل،
جو गिनती के में ही नहीं हिस्सा एक जानवर के हिस्से में आता है, वो भी अपना पांव अपने बच्चे पे नहीं रखता। खूंखार दरिंदे भी उसकी बिना पे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अब जो अल्लाह इतने गुना ज्यादा मुझसे और आपसे प्यार करता है, कोई मौलवी उससे ज्यादा हमसे प्यार कर सकता है? जब कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरे भाई हमें किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जब दूसरों का कोई कंपैरिजन ही नहीं, मुवाजना ही नहीं, कोई तकाबल ही नहीं, तो फिर मेरे भाई हम इधर उधर क्यों धक्के खाते हैं? आपके करीब 2 स्टोर खुले हुए हों, एक 24 घंटे खुला रहता हो, एक कभी खुलता हो कभी बंद होता हो, एक पे कुछ चीजें हैं कुछ नहीं हैं, एक पे हर चीज हर वक्त मिलती है और एक नंबर मिलती है। बताओ आप सौदा लेना कहां से जाएंगे? तो मेरे भाई अल्लाह के दरबार से कोई मेरा और आपका ऐसा मसला है जो हल नहीं होगा? कोई मसला बता दे जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? तो मेरे भाई ये तो अल्लाह का मुझ पे और आप पे वल्लाह इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है। इसी मक्के वालों ने मोहम्मद और रसूल को पत्थर मारे थे। आज देखो कितनी आलीशान ये जगह है, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे। तो वमा कदर अल्लाह हक्का कदर ही, लोगों ने जैसे उस रब की कदर करनी थी हमने की नहीं। ये अल्लाह की जो नेमतें हैं, कभी हम शुक्र अदा कर सकते हैं? देखें उस रब ने कोई चीज ले ले, एक अनार को ले ले, अनार को खोल ले, जैसे उसके दाने पहले पैक थे, किसी इंजीनियर साइंसदान को कहो कि दोबारा पैक करके दिखाए, और अनार को रंग करने के लिए अल्लाह ने किसी कंपनी को ठेका दिया था, लेबर के लिए अल्लाह को जरूरत थी किसी चीज की। खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, अंगूर ले लें, सेब ले लें, किन्नू ले लें, केला ले लें, इनके अंदर, बल्कि मेरे भाई चूंकि आपका शोभा नहीं, ये दरख्त का जो पत्ता है ना, इस पे जब साइंसदान गौर करते हैं, कहते हैं कि ये काम करने के लिए हमें मीलों और मरब्बों पे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तब भी नहीं हो सकता। इसके अंदर इतना कुछ हो रहा है। मेरे और आपके जिस्म का एक खलिया, सेल बॉडी का, एक वक्त में जो खुर्दबीन से नजर आता है 4000 काम हो रहे होते हैं। तो मेरे भाई उस अल्लाह ने ये सारा कुछ बनाया है। देखें, जो वसाइल का मोहताज ही नहीं, समद, हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, हमारे आम तर्जुमे वाले कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अलिफ लाम पहले है, अल्लाह ही बेनियाज है, यानी अल्लाह के सिवा कोई और बेनियाज नहीं। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा ताकतवर होता है, अगर नीचे वाली फौज बगावत कर दे तो क्या होगा? उसके सिक्योरिटी गाड़ी से बंद कर देंगे। लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। भाई ने क़यामत का तज़किरा किया, क़यामत वाले दिन अल्लाह इस जमीन को, इस आसमान को चेंज कर देगा, जिसके बारे में मैंने 5% जो अभी तक एक्सप्लोर हुआ है, जिसको साइंसदान समझे हैं, उसकी बात की है। ये आसमान कितना बड़ा है, इसको अल्लाह ताला एक हाथ में ले लेंगे, जैसे हम अपनी बेडशीटें चेंज करते हैं ना, अल्लाह ताला इस आसमान और जमीन को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो मेरे भाई उस रब को पहचानो, उस रब की कदर करो। तो मेरे भाई एक तो बात ये थी। दूसरी बात मेरे भाई ने की है इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूल सल्लम, अल्लाह की कसम को कुदरती, यानी मैंने बताया कि फिजिक्स में मेरी PhD है, इसके अलावा एजुकेशन में अल्लाह का एहसान है कि टीचर ट्रेनिंग में बहुत काम किया हमने, बहुत से मुल्कों के लोगों के साथ काम किया। जितनी जदीद साइंस अब पहुंची है ना, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूल सल्लम की तालीमात पहले से आगे है। मसलन मैं आपको 2-4 सादा सादा मिसाल देता हूं। एक आजकल कहते हैं कि अल्फाज वो इस्तेमाल करने चाहिए कि जो एक इलाके में समझ में आते हैं, एक इलाके में समझ में नहीं आते। मसलन
ہمارا ایک اردو والا پنجابی والا کہتا ہے یا اللہ معافی، یا اللہ معافی. ہاں جی، اب جہاں کے عربی کیا کہیں گے؟ اب سوچیں ذرا. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ بات میں جو مثال کے اندر چیز ہو وہ کسی خاص علاقے کی نہ ہو. اب قرآن میں مکھی کی مثال ہے سورہ حج میں کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، سارے مل کے مکھی نہیں بنا سکتے. اور یہ قرآن کی صداقت پہ بہت بڑی دلیل بھی ہے. کیسے ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہائیڈروجن بم بن گئے، بہت کچھ بن گیا، لیکن کسی سائنسدان نے مکھی بنا لی. اور مکھی ان کے کھانے سے ذرہ لے کے اڑ جائے تو یہ واپس نہیں لے سکتے. چلو اس زمانے میں نہیں لے سکتے تھے، آج ہمارے ملک کے پاکستان کے ڈاکٹر قدیر صاحب یا کسی اور ملک کے کوئی بڑے سائنسدان یا کوئی بہت بڑا پوپ یا بہت بڑا نیک آدمی کھانا کھا رہا ہو، اس کے کھانے سے مکھی ذرہ لے کے اڑ جائے، کوئی واپس لے سکتا ہے؟ یہ مثال ایسی ہے، نہ تو یہ زمانے کے لحاظ سے پرانی ہوئی ہے، نہ یہ ہے کہ آپ قطبین پہ ڈنمارک میں چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کی سمجھ سے بالا ہے. یعنی ہر زمانے کا بندہ سمجھتا ہے، ہر زمانے کے لیے ویلڈ ہے، ہر علاقے کے لیے ویلڈ ہے. قرآن کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے. مثال کے طور پہ میں اب ہم نا ایک پیپر بنانے کے وقت نا ہمیں کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل پیپر بنائیں نا، پرچہ، ایک امتحان پوری دنیا کے بچوں کا ہم لیتے ہیں، اس میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے کس ملک کے بچے آگے ہیں کس کے پیچھے ہیں. اب ہم بھینس کا ذکر کر دیں نا، اس میں بھینس کچھ علاقوں میں پائی نہیں جاتی، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک علاقے والوں کو سپورٹ کر دی ہے. اچھا، گراؤنڈ ہاگ، یہ امریکہ میں ایک جانور پایا جاتا ہے. اب اگر ہم پاکستانیوں کے لیے گراؤنڈ ہاگ کا کوئی لفظ پوچھ رہے ہیں ان کو بارے میں کہ بتاؤ بچوں یہ کیسا ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، امریکیوں کے لیے سستا ہوگا، آسان ہوگا. تو ایسے ہی قرآن و حدیث کی مثال، قرآن میں مکڑی کی مثال ہے، بڑا کمزور سا جانور ہے. بتاؤ ایک شاہی خاندان کا فرد اور ایک خادم، کیا دونوں اس سے واقف نہیں ہیں؟ ایک بہت کسی ایڈوانس ملک کا بندہ، ایک بہت بیکورڈ ایریا کا بندہ، کیا دونوں اس سے واقف نہیں ہیں؟ کوئی زمانہ جب مکڑی نہ پائی یا ڈائنوسارز ختم ہو گئے ہیں تو یہ مکڑی بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. دوسری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات جامع ہونی چاہیے. جامع یعنی الفاظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ پایا جائے. یہ آج کل جدید سائنٹسٹ، جدید ریسرچر یہ کہتے ہیں. اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتا ہے. اب کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نماز جنازہ ابھی حرم میں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ایک لوگوں کو ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، بھوسا لینا سنت ہے. فرضوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جنازہ رہ جاتا ہے. اور ایک وقت میں کئی جنازے ہیں. اکیلا جنازہ پڑھنے کا احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، پھر مکے میں پڑھیں گے لاکھ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اگر جنازے زیادہ ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ کی بات ہوگی. یہ بندہ مفت میں، میرے جیسا بندہ جو پاکستان سے آیا نا، وضو پاکستان میں ہم جنازہ پڑھنے جائیں تو آدھا دن لگ جاتا ہے، تب ہم احد پہاڑ کے برابر ثواب لیتے ہیں. ادھر چند منٹوں میں لاکھوں احد پہاڑ کے برابر ثواب. اب اس نے ہم لفظ کیا کہتے ہیں، اللہ مغفر لحینا و میتنا. اب لفظ کتنے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اس وقت تک جو فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں، سب کے لیے دعا ہے. ہمیں آتے وقت کئی لوگوں نے کہا جی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. اگر ہم نہ بھی کریں تو یہ غیر ارادی طور پہ ہم نے کیا کہا، اللہم مغفر لحینا و میتنا. میری بیوی، میری بیٹی، میرے دوست، میرے احباب، سارے دنیا کے مومنین آ گئے کہ نہیں آ گئے؟
جو دنیا سے جا چکے ہیں یا آ گئے کہ نہیں آ گئے، اس سے سادہ سمپل عام فہم الفاظ اور جامع الفاظ ہو سکتے ہیں؟ غور کریں ذرا. پھر طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود تک ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے. اچھا بھی جب میں کہوں گا میری دنیا بہتر ہے، کیا میری نوکری نکمی ہوگی، میری گاڑی گھٹیا ہوگی، میری بیوی جو ہے نا وہ بد زبان ہوگی، میری اولاد نافرمان ہوگی؟ جب میری دنیا بہتر ہوگی کوئی چیز بچتی ہے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں مانگنے والے؟ جامع کلمات سے نوازا. لیکن جو مولویوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں اتنی جامع ہو ہی نہیں سکتی. اب ایک بندہ کسی ادارے میں گیا ہی نہیں، یعنی جدید لوگ آج کل کی لیٹسٹ ریسرچز جو ہے نا وہ کہتی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک انگریزی کا کہتے ہیں اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو سمپلیفیکیشن کا ماسٹر ہو اور سمپلزم کا دشمن ہو. سمپلیفیکیشن کا مطلب کہ سادہ الفاظ میں بات بیان کر دے اور اس میں مانوی زور ہو، یعنی بات گہری ہو، جامع ہو. اب انہی باتوں پہ غور کر لیں. اب آپ ہی بتائیں کہ اس کے مقابلے کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اب ہم لوگ دوسری طرف کیوں جاتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یعنی وما قدر اللہ حق قدر ہی، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا علم ہی کم ہے، ہمارا علم ہی کم ہے. اور جن کا علم گہرا تھا، غالباً ابن تیمیہ، میں پوری تصدیق کے ساتھ نہیں لیکن جہاں تک میرا علم ہے نا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے استنباط کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، وہ کہتے حاضر وحی، یہ وحی ہے. بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ یہ عقل ہے، عقل، کہ یعنی پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، میں اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی میں ڈوبوں گا نہیں. اور پھر رزلٹ کیا نکلا کہ وہ غرق ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو وحی کے مقابلے میں عقل استعمال کرے وہ غرق ہی ہوتا ہے. میرے بھائی یہ ہمارے اسلاف کی محنتیں تھیں. میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں 27 منٹ کی بات، 3 منٹ کی بات 27 منٹوں میں کرتے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ انسانیت کے لیے دستور ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے. اس زمانے میں جو بیان کیا ہے آج تک ویلڈ ہے. کتنے منٹوں کا ہے؟ تو میرے بھائی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم، جب قرآن و حدیث کے اندر ان کی سوچ پختہ ہوگی انشاءاللہ پھر باقی شعبوں میں بھی وہ آگے بڑھیں گے، باقی شعبوں میں بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں صرف اللہ ریاکاری نہ کرائے، اللہ دین کی سمجھ کی بنا پہ میں نے پاکستان میں الحمدللہ جس شعبے میں بھی رہا ہوں، میں نے پنجاب کی ٹریننگز بھی ٹاپ کی ہیں، پاکستان کی بھی کی ہیں، اور اللہ نے بہت عزت دی ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا جو فہم تھا، دین کی جو سمجھ تھی، دین کے بارے میں جو کنسیپٹ کلیئر تھا، اس نے باقی معاملات میں بھی مجھے آگے کیا. اب دو باتیں ہماری ہوئی کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھائی آپ کا وہ آ جائے گا مجھے اشارہ کر دینا انشاءاللہ. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہم نے بات کی. اب ایک مثال دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اور صحابہ سے کوئی عظیم بندہ تھا، ان سے زیادہ کوئی دین سمجھنے والا تھا، ان سے اعلیٰ آج کے مولویوں کی سوچ ہو سکتی ہے؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ درے پہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقرر کیا. کہا کیا
کچھ بھی ہو آپ نے درہ نہیں چھوڑنا. لیکن پہلے ہی حلے میں صحابہ غالب آ گئے. انہوں نے فرمان رسول کے مقابلے میں ذاتی عقل استعمال کی تو کتنا نقصان ہوا, کتنے صحابہ شہید ہو گئے, خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. تو آج میرے جیسے مولوی کریں گے تو پھر ترقی کریں گے؟ سوچیں. دیکھیں بھائی نے بات کی ہے امام الانبیاء کے بارے میں. سورہ احزاب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرو, ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا. چلو بھی ان کا تو نہیں ماننا, تم نبی ہو تو ہمارا سینہ اللہ نے 2 دفعہ چاک کیا ہے, تجھ پہ اللہ وحی نازل کر رہا ہے, اللہ نے آپ کی تربیت کی ہے, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اپنی مرضی کر لو. نہیں, فاتبع, پیروی کر, کس کی؟ ما یوحی الیک من ربک, جو تیرے رب نے تجھ پہ وحی نازل کی ہے اس کی پیروی کر. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باؤنڈ ہیں, پابند ہیں, میں کون ہوں؟ تو میرے بھائی ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات میں آپ سے کہوں گا کہ باتیں بڑی ہیں لیکن جو قیامت ہے یہ قرآن و حدیث الحمدللہ میں نے اسلام اور میڈیکل سائنس, صداقت اسلام, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں, نیٹ پہ مل جاتی ہیں انشاءاللہ, آپ کو اگر چاہیے تو دے دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کا ایک تذکرہ ان بھائی نے بھی کیا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ یہ آئل ٹینکر پھٹ گیا, گرا تو آگ لگ گئی تو اتنے لوگ مارے گئے. ہمارے اللہ بچائے, اس ملک کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, کیونکہ یہ لوگ دین کے خادم ہیں. جہاں پہ بھی آئل کی ریفائنری میں حادثہ ہوا تھا, قرآن کہتا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, کہ جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی. 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے, اس پانی کو آگ لگ جائے گی. کوئی کہے گا لو جی مولوی بیوقوف ہے, پانی تو آگ بجھاتا ہے. پانی کو آگ کیسے لگے گی؟ پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن. ایک ان میں سے جلتی ہے, ایک جلنے میں مدد دیتی ہے. اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بجلی کی. ایک دفعہ بادل گرجے نا, بادل, تو 50 لاکھ کاروں کی بیٹریوں کے برابر بجلی پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو بادل گرجی ہے نا, چمک, ایک تھنڈر سے, ایک دفعہ بادل گرجنے سے 50 لاکھ کاروں کی بیٹریوں کے برابر چارج جب بجلی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمانی بجلی پھینکیں گے تو سمندر جو ہے نا 2 گیسوں میں بدل جائے گا. اب جب سارے سمندروں کو آگ لگ جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کہ پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے. چاگی کے اندر پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تو پہاڑ روئی کی طرح نہیں ہوا, پہاڑ کا صرف رنگ بدلا تھا. اور ایٹم بم جب پھٹتا ہے تو کتنا درجہ حرارت ہوتا ہے آپ کی سوچ سے بالا ہے. یہ جو ہم چائے بناتے ہیں نا, چائے, یہ پانی جو ابلتا ہے یہ 100 درجے پہ ابلتا ہے, 100 درجے پہ. اور ایٹم جب پھٹتا ہے بے پناہ درجہ حرارت ہو جاتا ہے. اس کے باوجود چاگی کی پہاڑیوں کا رنگ بدلا ہے, روئی کی طرح نہیں ہوئی ہے. لیکن قیامت والے دن یہ سارے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے, کیونکہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. تو اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں, بھائی بھائی کو نہیں. یود المجرم, مجرم یہ چاہے گا کہ فدیے پہ کے دور پہ دے دے بنی اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیوی, اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ, ومن فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ وہ دے کے جان چھڑانے کے لیے تیار ہوگا. یعنی یہ 2 باتیں میں نے رکھی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کہتا ہے یہ آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی ہے. دیکھیں ہم وحی کے
کا علم، وحی کا علم عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل وحی کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ کئی لوگوں میں ہمارے جو زیادہ سائنس اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، ان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ یعنی وحی کا علم عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل وحی کی رہنمائی نہیں کرتی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ ابھی جو برطانیہ کا فزکس میں بہت بڑا سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگز، جو بول نہیں سکتا تھا، جو معذور ہو گیا تھا، جس نے ایسا کمپیوٹر بنا لیا تھا، آنکھ کے اشارے سے کمپیوٹر بولتا تھا، اور دنیا کے اندر اس کو نوبل انعام بہت کچھ ملا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے نا یہ الٹیمیٹ نہیں ہو سکتا۔ پہلے کہتا تھا شروع میں کہ ہم جی ایسے کریں گے، بس تھوڑی دیر ہی ہے، ہم نے جی ایسے فارمولے بنا لینے، ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ آخر میں کیا کہتے ہوئے مرا کہ ہمیں صرف 5% کا ہی پتہ ہے یونیورس کے بارے میں، ہمارا علم جو ہے نا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ یہ سب کو سیکھ لے۔ تو میرے بھائی وہ اللہ جو ہے اس کی ساری صفات لامحدود ہیں، اس کا علم اس کی بھی کوئی حد نہیں، اس کی قوت سماعت کی کوئی حد نہیں، اس کی دانش کی کوئی حد نہیں، ہماری ساری چیزیں محدود ہیں۔ تو اس لیے وحی کا علم عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل وحی کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ اپنی سوچ کو صحیح کر لے۔ اب ایک بات میں جاتے جاتے آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، اگر میرے بیٹے اور آپ کے بیٹے دین پہ نہ رہے پھر ہمارے نہیں رہیں گے۔ اگر وہ بچے ہمارے نظریاتی وارث نہ رہے تو ہمارے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ الصَّالِحِ۔ آج یہ میڈیا کا جو فلڈ آیا ہوا ہے، اس کو بالکل ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، جنگلوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے میرے بھائی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اسلام میں مجوسی نہیں ہے۔ دیکھیں لوگوں کے جو سپورٹر ہیں وہ شاید کبھی ان کے حالات کیسے ہوں، کبھی کیسے ہوں، میرا اور آپ کا تو سپورٹر اللہ ہے، اس کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں۔ ایک بات، اس لیے قرآن میں مجوسی کا لفظ ہی نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اور اللہ کے رسول کو دیکھ لیں، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہیں تھے، ٹائٹ کیوں نہیں تھے، تو ان کے باتیں دیکھ لیں۔ پہلی بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، اگر آپ نے کہیں دور جانے کا سوچا ہوا ہے تو پھر آپ کو نا، مثلا اگر میں نے ریاض جانے کا سوچا ہے تو مجھے طائف نیڑے قریب لگے گا، اگر میں نے جہاں منا جانے کا ہی سوچا ہے مجھے طائف دور لگے گا۔ یہ آپ کی سوچ پہ مبنی ہے نا، کہ اگر میں نے سوچا کہ میں نے منا جانا ہے تو طائف مجھے دور لگے گا، اگر میں نے ریاض جانے کا سوچا ہوا ہے طائف مجھے قریب لگے گا۔ یہ آپ کا جو میقات ہے، کرن منازل رستے میں۔ بچوں کو پہلی بات ہے جو منزل، جو ٹارگٹ دینا ہے نا وہ بڑا دیں، کبھی سوچی چھوڑ نہ رکھیں۔ دیکھیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا واز کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ۔ کھڑے تو چاند جہاں مکے کے لوگ تھے سامنے، آپ نے مکے والوں کو نہیں مخاطب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس۔ اب ہمارے مولوی بھی اپنے ناموں کے ساتھ چیمہ، چٹھا، گجر، راجپوت لکھنے لگے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے خاندان کے لیڈر ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کو محدود نہیں کیا تھا، یا ایھا الناس، اور آگے رزلٹ کیا بتایا کہ عرب اور عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ تو پہلی بات
اگر امام بخاری اتنا کام کر سکتے ہیں، امام ابن تیمیہ کام کر سکتے ہیں، اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اللہ کا حکم ماننے کی بنا پہ ایسا پانی جاری کیا جو اس وقت سے اب تک جاری ہے، تو میرے بھائی بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے نا، اللہ نے ان کا نام بہت بلند کیا ہے۔ میں اور آپ ایک دفعہ درود میں 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اور کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اس سے زیادہ عزت کسی بندے کی ہو سکتی ہے؟ کس بنا پہ ملی تھی؟ دین کی بنا پہ۔ تو پہلی بات، ایک تو مایوسی نہیں پھیلانی، دوسری بات ٹارگٹ بڑا رکھنا ہے، تیسری بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر بندے کی تھوڑی سی نفسیات کو سمجھے، اور پھر دیکھیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا تھا۔ میرے خیال میں کھانا آ گیا ہے، ہاں جی، ہاں جی۔ تو برکت بچوں کے لیے ایک تو یہ بات میں آپ کو کہوں، مقصد کرتے ہوئے موٹی سی 1-2 باتیں۔ صحابی نبی کی صحبت سے بنتا ہے۔ قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن اس زمانے میں بھی وہی تھا۔ درس میں بھی دے رہا ہوں، درس اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، بلکہ آج کل سہولتیں، کتابیں زیادہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت اچھی رکھو، اگر غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، زیادہ دور نہ کریں۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر غلطیاں کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں، ان کو قریب رکھو، اچھے دوستوں میں بٹھاؤ۔ اب میں تو بہت مصروف ہوں، VIP ہوں، میرے پاس بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ جب وہ گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ پھریں گے، گھومیں گے، اس صحبت کا اثر ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھا مہمان، کوئی عالم، کوئی اسکالر آئے، اس کو ملاؤ اور اپنے اسلاف کی باتیں انہیں سناؤ، انہیں سکھاؤ، اور ان کو موازنہ کر کے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور جہاں کی ہمیں لش پش نظر آتی ہے، یقین جانے میں اس وقت ایک فیصل آباد میں پوش علاقے میں رہ رہا ہوں، 60 سالہ میاں بیوی نے دونوں نے خودکشی کر لی، مسئلہ بھی کوئی نہیں، اور ایک اور بندے کا پتہ چلا اس کا بھی کوئی اور ہی پرابلم بنا ہے۔ امریکہ کے اندر روزانہ 1 ڈاکٹر خودکشی کرتا ہے، روزانہ۔ اگر صرف پیسے کی بنا پہ ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہوتی تو جاپان کے اندر کوئی بھوک نہیں، کوئی بندہ مقروض نہیں، ہزاروں کی تعداد میں سالانہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بچوں کو ہم موازنہ کر کے بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، اچھے ماحول میں ان کو لے کے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تمام اسباب کو، تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ نہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بیٹھ کے دعائیں نہیں کی تھی، میدان بدر میں نکلے تھے، میدان احد میں نکلے تھے، خندق کھودی تھی، صرف دم نہیں کیا تھا، اس وقت خندق نہ کھودتے۔ تو یہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن بھروسہ پھر بھی اللہ کی ذات پہ، ان کو بروئے کار لانا سنت ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر کے سے پر امید ہیں کہ اللہ اس ملک کو بھی، عالم اسلام کو بھی، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو عزت بھی دے گا، ان کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا، کیونکہ ہمارا اللہ ہے ہی ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ اس کی حکومت نہیں ہے، کہ اس خطے میں اس کی چلتی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس حکومت کی بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی جو ادنا سی کابشیں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول کا امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
है।